السلام علیکم، میں ہوں ظفر اجمل اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اردو زی سیریز میں خوش آمدید۔ معزز سامعین، فلسطین کا دارالحکومت یروشلم دنیا کے متنازع ترین شہروں میں سے ایک ہے، کیونکہ اسے مسلم، یہودی اور عیسائی تینوں مذاہب کے ماننے والے ایک مقدس شہر کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یروشلم 7000 سالوں کی خون آلود تاریخ سے بھرا ہوا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو اپنی داستان غم دنیا بھر سے بیان کرتا ہے۔ یروشلم پر یہودیوں نے کیسے قبضہ کیا اور فلسطینیوں کو اس شہر میں رہنے کے لیے کون سی قیمت چکانی پڑتی ہے، اور یروشلم کی تاریخ کیا ہے۔ آج ہم آپ کو اسی حوالے سے اہم معلومات فراہم کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔ معزز ناظرین گرامی، یروشلم دنیا کا واحد شہر ہے جسے یہودی، عیسائی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں۔ برطانوی جنرل سر ایڈمنڈ ایلن بی کو یروشلم کے تقدس کا اس قدر خیال تھا کہ جب وہ عثمانی فوجوں کو شکست دے کر یروشلم پر قبضے کی غرض سے باب خلیل کے راستے سے شہر میں داخل ہوا تو انہوں نے گاڑی یا گھوڑے پر سوار ہونے کے بجائے پیدل چلنے کو ترجیح دی۔ یہ واقعہ 17 دسمبر 1917 کو پیش آیا اور عیسائی دنیا میں اس خوشی کو دھوم دھام سے منایا گیا۔ اس واقعے کے 100 سال بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ یروشلم اسرائیل کا دارالحکومت ہے، جبکہ دنیا بھر کے ملکوں نے انہیں خبردار کیا تھا کہ اس اعلان سے خطے میں تشدد کی نئی لہر پھوٹ سکتی ہے۔ یروشلم کئی بار آباد اور برباد ہوا، یہاں کے لوگوں کو زبردستی جلا وطن کیا گیا اور اس کی گلیوں میں ان گنت جنگیں لڑی جا چکی ہیں، جس میں بے شمار خون بہہ چکا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، اس شہر کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی اور یہیں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری کی تھی، جبکہ مسیح سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر اسی شہر میں چڑھایا گیا تھا اور یہی ان کا مقدس صلیب بھی واقعہ ہے۔ جبکہ اسلامی تاریخ کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر جانے سے قبل اسی شہر میں واقع مسجد اقصیٰ میں تمام نبیوں کی امامت کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور عیسائی 1000 سال تک اسی شہر پر قبضے کے لیے آپس میں لڑتے رہے اور اس کے لیے کئی صلیبی جنگیں بھی لڑیں۔ اسکالرز کے مطابق یروشلم کی تاریخ 3500 قبل مسیح پرانی ہے۔ اس شہر کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے 1000 سال قبل مسیح میں فتح کیا اور اسے یہودی سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ اس کے تقریباً 40 سال بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مقدس ہیکل کی تعمیر کی، جسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ 586 قبل مسیح میں بابلیوں نے یروشلم پر قبضہ کر کے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا۔ 539 قبل مسیح میں بادشاہ سائرس نے یہودیوں کو یروشلم واپس آنے اور ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے 638 عیسوی میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بازنطینیوں کو شکست دے کر اس شہر کو فتح کیا تھا۔ مسیحی دنیا میں یہ واقعہ ایک عظیم ثانیہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ 1095 میں پوپ اربن دوم نے یورپ بھر میں مہم چلا کر مسیحیوں سے
درخواست کی کہ وہ یروشلم کو مسلمانوں سے آزاد کروانے کے لیے فوجیں اکٹھی کریں، اور بالآخر پہلی صلیبی جنگ 1099 میں مسلمانوں کو شکست دے کر یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ تاہم زیادہ تر فوجی جلد ہی اپنے وطن واپس چلے گئے۔ اس واقعے کے 90 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ قسم ہے اللہ کی، کسی کو خراش تک نہیں آئے گی۔ عیسائیوں نے فتح کے بعد کسی مسلمان کو زندہ نہیں جانے دیا تھا۔ آپ کو شاید یاد نہیں، میرا نام ہے صلاح الدین۔ صلاح الدین۔ مسلمانوں کی اس فتح کے بعد یورپ میں ایک بار پھر بے چینی پھیل گئی اور یکے بعد مسلسل 4 صلیبی جنگیں لڑی گئی، لیکن عیسائیوں کو ان جنگوں میں کامیابی نہ مل سکی۔ 1299 میں مملوک حکمران الکامل نے بغیر لڑے یروشلم کو فریڈرک دوم کے حوالے کر دیا، لیکن صرف 15 برس بعد خوارزمیوں نے ایک بار پھر اس شہر پر قبضہ کر لیا اور 673 سال تک یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ سن 1517 سے 1917 تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا اور عثمانیوں نے اس شہر کے اسٹرکچر پر خاصی توجہ دی۔ انہوں نے شہر کے گرد دیوار تعمیر کی، سڑکیں بنائی اور ڈاک کا نظام قائم کیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے یروشلم پر قبضہ کر لیا، جو اس وقت فلسطین کا حصہ تھا۔ 1947 میں برطانیہ نے فلسطین کے ساتھ ساتھ یروشلم کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، مشرقی حصہ فلسطینیوں جبکہ مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد دنیا بھر سے یہودی یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ 1948 میں اسرائیل نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ عرب ملکوں کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی۔ انہوں نے اسرائیل پر مل کر حملہ کر دیا، لیکن انہیں اس میں شکست ہوئی۔ اس کے بعد یروشلم کا مشرقی حصہ 2 عشروں تک اردن کے کنٹرول میں رہا، لیکن 1968 کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ بین الاقوامی برادری اس قبضے کو آج تک غیر قانونی سمجھتی ہے، مگر یہودی قوم اسے اپنا گھر مانتی ہے اور آج تک مسلمانوں پر ظلم و بربریت کا بازار گرم کیے رکھا ہے۔